مل رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ. میم ویلکم ٹو دا شو. ایک اور اچھی خبر ہمارے سامنے ہے. ہمارے ساتھ اب آپ یہ شیئر کیجیے گا کہ عام شہریوں کے لیے اس ویکسین کی تقسیم کا تناسب کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ کس صوبے کو کتنی ویکسین ملیں گی. دیکھیں جی، یہ ویکسین جو ہے یہ ظاہر ہے صوبوں کی جو ان کی آبادی ہے اس کے حساب سے، اسی کے تناسب سے ان کو ملے گی، مگر اس کے اندر پاپولیشنز کو پرائرٹائز کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہمارے وہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز تھے جو اس وقت ڈائریکٹلی کرونا پیشنٹس کو ڈیل کر رہے تھے، تو ان کی سب سے پہلی پریورٹی ان کی تھی. اور دوسرے نمبر کے اوپر پھر ہمارے 65 ایئرس سے ابو جو شہری ہیں ان کی باری آئے گی، اور وہ تقریباً کوئی 9 ملین کے قریب ہیں، اور وہ چاروں صوبوں میں اور ظاہر آزاد جموں کشمیر GB وغیرہ میں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. تو جس طرح کی آبادی ہوگی اور جس طرح سے وہ رجسٹریشن کرائیں گے، جن کی رجسٹریشن کا ڈیٹا ہمارے پاس آتا جائے گا، اسی تناسب سے یہ ویکسین جو ہے یہ صوبوں کی طرف تقسیم کر دی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی پاکستان میں سائنو فارم کی ویکسین جو وہ لگائی جا رہی ہے، اور اس سے متعلق کہا گیا تھا کہ 2 ڈوزز اس کی لگنی ہے ایک انٹرول کے بعد. ایک تو یہ کہ کیا ایسٹرازینیکا کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ وہ پلان کیا ہے کہ پہلی ڈوز مل گئی ہے، اب ایک گیپ دیا جائے گا، پھر دوسری ڈوز ملنی ہے، کب ملنی ہے؟ دیکھیں جی، یہ پہلی ڈوز کے تقریباً 3 ہفتے کے بعد یا کچھ میں یہ لوگ 12 ہفتے بھی کہتے ہیں، جو بھی اس وقت ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں گے تو اس کے مطابق جو ہے یہ جن کو پہلی ڈوز لگائی گئی ہے ان کے لیے دوسری ڈوز بھی ہمارے پاس سٹورز میں موجود ہے. تو جو وقفہ ہوگا 3 سے 4 ہفتے کا، اس کے بعد ان لوگوں کو یہ ویکسین جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر ان کو بھی لگا دی جائے گی جی دوسری ڈوز. اچھا میم، اس سے پہلے بھی ویکسین آئی ہیں پاکستان میں، اس ویکسین کی خصوصیت کیا ہے خاص طور پر اسپیسیفکلی یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ بھی ہمیں امداد کے طور پر ملی ہیں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ویکسین استعمال ہو رہی ہے وہ چائنیز ویکسین سائنو فارم کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ 60 سال تک کے لوگوں کو لگائی جا رہی ہے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. اب جو نیکسٹ فیز میں ہم نے 65 پلس کے لوگوں کو لگانی ہے، وہ ہم ایسٹرازینیکا آکسفورڈ کی جو ایسٹرازینیکا ہے وہ ویکسین استعمال کی جائے گی، اور اس کی تقریباً 2.8 ملین ڈوزز جو ہیں وہ 2 مارچ کو پاکستان پہنچ رہی ہیں، اور مزید 2.8 ملین ڈوزز جو ہیں وہ اسی ایک ہفتے کے اندر وہ بھی ہمیں موصول ہو جائیں گی. تو اس کے بعد یہ سائنو فارم کے بعد جو سینئر سٹیزنز کو ہم نے لگانی ہے وہ ایسٹرازینیکا کی آکسفورڈ کی ایسٹرازینیکا استعمال کی جائے گی ان کے اوپر. اچھا، سٹارٹنگ فرام سائنو فارم دین ایسٹرازینیکا، پھر کینسر اور بایو کیئر بھی ٹرائلز مکمل ہوئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کو ملنی ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو بات چیت ہو رہی تھی کہ پروکیور کرنی ہے، خریدنی ہے، وہ چاہے سرکاری سطح پر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہو، آپ مجھ سے شیئر کر پائیں کہ اب تک ویکسین خریدنے کا، پروکیور کرنے کا کوئی معاہدہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ ہو چکا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں ابھی تک ویکسین خریدنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ ہمیں جو ویکسین باہر سے جو مل رہی ہے، کچھ چائنا نے ہمیں تحفے میں دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کیونکہ، اور کچھ ہمیں کوویکس کا جو پلیٹ فارم ہے، ایسٹرازینیکا جو ہے وہ ہمیں کوویکس کے پلیٹ فارم سے مل رہی ہے، جو کہ ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہوا ہے کہ وہ دنیا کی کنٹریز جو اس کی سگنیٹری ہیں ان کی 20% پاپولیشن کو وہ پرووائڈ کرے گا. یا ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس وقت دنیا کے صرف 65 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ویکسینیشن شروع ہوئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور 130 ممالک میں ابھی تک ویکسینیشن شروع بھی نہیں ہو سکی. اور ہمیں یہ ویکسین اگر امداد کے طور پہ ملی بھی ہے تو وہ اس لیے ملی ہے کہ پاکستان کی تیاری مکمل تھی. کوویکس کے پلیٹ فارم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جو طریقہ کار ہم نے وضع کیا تھا ویکسین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہماری سٹوریج کی کیپیسٹی، ہماری ڈیلیوری کی کیپیسٹی، ہمارے ویکسینیشن سینٹرز کی تیاری، تو پاکستان کی تیاری کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے کوویکس نے پاکستان کو شارٹ لسٹ کیا ہے اور ہمیں یہ ویکسین دی ہے. تو یہ فری ویکسین حاصل کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو بہت محنت کرنی پڑی ہے اور بہت ایفرٹ کرنا پڑا ہے، تبھی یہ ہمیں ملی ہے. وہ اپنی جگہ ڈاکٹر صاحبہ، لیکن ظاہر ہے کام شہری یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس کی باری کب آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے آپ فیزز میں لگائیں گے، ایج بریکٹس کو دیکھا جائے گا، لیکن ایسے میں اسپیشل نوجوان وہ بھی تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کا نمبر پھر کب آئے گا. لیٹس سی اس میں پرائیویٹ سیکٹر پھر کیسا رول پلے کرتا ہے، جو کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کوشش کر رہا ہے پروکیور کرنے کا، وہ پھر
पे करके हम वो वैक्सीन लगवा पाएंगे. चलिए जी, इस पर तो हम बात करते हैं. थैंक यू वेरी लेकिन मच ये जो डॉक्टर अगली साहिबा. खबर है जी. इसके ऊपर मैं बात करूंगी क्योंकि बीइंग अ फीमेल बड़े प्राउड से, बड़े फख्र से, बड़ी खुशी से ये खबर मैं शेयर करूंगी. रोक सकता है आपको? हम लड़कियां ना हर रुकती मैदान नहीं है। में सबसे आगे चले आप कर ले. नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, कौन रोक सकता है खवातीन को आगे बढ़ने से? बिल्कुल, अब तो कोई नहीं रोक सकता, खासकर जब बात रेस की हो. आप मुकाबला करके देख लें शुएब. चलिए ठीक है.